آج ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جہاں سردیوں میں سورج کی روشنی کئی گھنٹوں تک غائب رہ سکتی ہے، جہاں ہزاروں جھیلیں، گھنے جنگلات اور برف سے ڈھکے علاقے ایک ہی منظر میں نظر آتے ہیں، اور جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگ قدرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے سویڈن، شمالی یورپ کا وہ ملک جسے دنیا کے پرسکون، ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن سویڈن صرف خوبصورت مناظر کا نام نہیں، اس کے پیچھے ایک ایسی تاریخ، سماجی سوچ اور تبدیلی ہے جس نے اسے نقشے پر منفرد مقام دیا۔ آج تقریباً 1.6 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن اتنی کم آبادی کے باوجود اس کا اثر ٹیکنالوجی، صنعت، موسیقی، ڈیزائن اور عالمی سیاست تک پھیلا ہے۔ کئی دہائیوں تک فوجی غیر وابستگی کی پالیسی رکھنے والا سویڈن 7 مارچ 2024 کو نیٹو کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ تو آخر سویڈن ایسا کیسے بنا؟ کیا یہاں کے لوگ واقعی اتنے خوشحال ہیں جتنا سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے؟ شدید سردی، لمبی راتیں اور بلند ٹیکسوں کے باوجود لوگ یہاں زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا پاکستان یا بھارت سے آنے والے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے سویڈن واقعی بہترین موقع ہے؟ سویڈن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نقشے پر نظر ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ جغرافیائی ساخت ہی یہاں کی زندگی کو باقی یورپ سے مختلف بناتی ہے۔ سویڈن شمالی یورپ میں اسکینڈینیویا کا اہم ملک ہے۔ مغرب میں ناروے، شمال مشرق میں فن لینڈ، جبکہ جنوب اور مشرق میں بالٹک سمندر اور خلیجی بوتھنیا پھیلی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سویڈن 4.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے، لیکن بڑا حصہ گھنے جنگلات، جھیلوں اور کم آبادی والے علاقوں پر مشتمل ہے۔ شمال کی طرف موسم مزید سرد ہوتا ہے اور برف کئی مہینوں تک زمین کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ اسی شمالی خطے میں لاپ لینڈ کا علاقہ ہے، جہاں سامی لوگ صدیوں سے اپنی روایتی زندگی اور ثقافت کے ساتھ آباد ہیں۔ سویڈن کی خاص بات اس کی جھیلیں ہیں۔ دسیوں ہزار جھیلیں موجود ہیں، جن میں جھیل وینرن سب سے بڑی ہے۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم تقریباً 14 جزیروں پر پھیلا ہے، جہاں پانی، پل، پرانی عمارتیں اور جدید زندگی ایک ساتھ جڑی ہیں۔ شمالی سویڈن میں سردیوں کے دوران دن بہت مختصر ہو سکتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں راتیں غیر معمولی طور پر روشن رہتی ہیں۔ قدرت یہاں روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ جنگلات میں پیدل چلنا، جھیلوں کے کنارے وقت گزارنا، سائیکل چلانا اور برفانی سرگرمیاں عام ہیں۔ لیکن اسی جغرافیے نے سویڈن کے لوگوں کو مشکل ماحول میں ڈھلنے کا ہنر بھی سکھایا۔ اب سوال ہے کہ اتنی سخت زمین اور موسم رکھنے والا یہ ملک ماضی میں طاقتور سلطنت کیسے بنا اور پھر پرامن جدید ریاست میں کیسے تبدیل ہوا؟ سویڈن کی تاریخ صرف برف اور جنگلات کی کہانی نہیں، بلکہ جنگوں، بادشاہوں اور طاقت کی سیاست سے گزر کر جدید ریاست بننے کی داستان ہے۔ ایک وقت تھا جب سویڈن یورپ کی بڑی فوجی طاقت تھا۔ 17ویں صدی میں سویڈش سلطنت نے شمالی یورپ میں اپنا اثر بہت بڑھایا اور بحیرہ بالٹک کے گردد کئی علاقے اس کے زیر اثر آ گئے۔ فوجی طاقت اور بادشاہت نے اسے یورپی سیاست میں نمایاں مقام دیا، لیکن مسلسل جنگیں کسی بھی ملک کی طاقت کو قائم نہیں رکھتے۔ 18ویں صدی میں روس کے ساتھ جنگوں کے بعد سویڈن کا علاقائی اثر کم ہونے لگا اور وہ بڑی سلطنت کے بجائے پرامن ریاست کی طرف بڑھنے لگا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں فن لینڈ روس کے ہاتھوں کھو دیا، ایک بہت بڑا تاریخی نقصان۔ اس کے بعد ملک نے بیرونی جنگوں کے بجائے اندرونی ترقی اور سیاسی استحکام پر توجہ دی۔ بعد میں ناروے کے ساتھ یونین بھی 1905 میں ختم ہوئی۔ 20ویں صدی میں صنعت، تعلیم، سماجی بہبود اور جمہوری ادارے مضبوط ہوئے۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران غیر جانبداری برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جنگ کے بعد یورپ تباہی سے تعمیر ہو رہا تھا، جبکہ سویڈن مضبوط صنعتی بنیاد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دور میں فلاحی ریاست کا ماڈل مضبوط ہوا، جس میں تعلیم، صحت، سماجی تحفظ اور کارکنوں کے حقوق کو اہمیت دی گئی۔ آج سویڈن جس ترقی یافتہ، منظم اور محفوظ ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے صدیوں کی جنگی تاریخ کے بعد یہی مختلف راستہ ہے۔ سویڈن کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے صرف میوزیم دیکھنا کافی نہیں، اصل ثقافت لوگوں کی روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہے۔ سویڈش معاشرے میں برابری، ذاتی آزادی اور دوسروں کے وقت کا احترام بہت اہم ہے۔ کام اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ سویڈن کی مشہور روایت فیکا صرف کافی پینے کا نام نہیں، بلکہ دوستوں، ساتھیوں یا خاندان کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے وقت گزارنے کی سماجی روایت ہے۔ اصل مقصد مصروف زندگی سے وقفہ لینا اور لوگوں سے بات چیت کرنا ہے۔ سویڈن میں لاگوم کا تصور بھی مشہور ہے، جس کا مطلب ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بلکہ مناسب مقدار۔ یہی سوچ لباس، گھر کی سجاوٹ، کام اور اخراجات میں دکھائی دیتی ہے۔ سویڈش گھروں میں اسکینڈینیوین ڈیزائن اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ روشنی، کھلی جگہ، قدرتی لکڑی اور سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ کھانے میں میٹ بالز، مچھلی، آلو، روٹی اور بیکری آئٹمز مقبول ہیں۔ کرسمس اور مڈسمر جیسے تہوار خاص مقام رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مڈسمر پر لوگ شہر سے باہر قدرتی مقامات پر جمع ہوتے ہیں، روایتی کھانے کھاتے ہیں اور لمبی روشن راتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سامی قوم کی ثقافت بھی شمالی علاقوں کی اہم شناخت ہے۔ معاشرہ نسبتاً سیکولر ہے، یعنی مذہب کا کردار کم نمایاں ہے۔ لیکن جدیدیت کے باوجود سویڈش لوگ اپنی روایات اور قدرتی ماحول سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ یہی امتزاج، سادگی، آزادی، برابری اور قدرت سے قربت سویڈن کو منفرد بناتا ہے۔ سویڈن کی ترقی کو صرف خوبصورت شہروں یا فلاحی نظام سے سمجھنا کافی نہیں۔ اصل طاقت اس کی معیشت، جدید صنعت اور عالمی کاروبار میں ہے۔ کم آبادی کے باوجود سویڈن نے ایسی عالمی کمپنیوں کو جنم دیا جن کے نام دنیا کے ہر خطے میں سنائی دیتے ہیں۔ وولوو، آئیکیا، ایرکاسن، اسپاٹیفائی اور H&M نے سویڈن کی صنعتی اور تخلیقی صلاحیت کو نمایاں کیا۔ انجینئرنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل، گرین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سروسز اہم شعبے ہیں۔ سویڈن نے جدت اور تحقیق میں مضبوط مقام بنایا، اس لیے اسٹارٹ اپس کے لیے ماحول سازگار ہے۔ اسٹاک ہوم کو یورپ کے اہم ٹیک اور اسٹارٹ اپ مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ سویڈش معیشت کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حکومت شہریوں کو سماجی سہولیات فراہم کرتی ہے، لیکن لوگوں اور کاروبار پر ٹیکس بھی زیادہ ہیں۔ زیادہ ٹیکس دے کر تعلیم، صحت، سماجی تحفظ اور عوامی سہولیات کا مضبوط نظام ملتا ہے، جسے نارڈک فلاحی ماڈل کہا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل، جنگلات، معدنیات اور توانائی بھی معیشت کو فائدہ دیتے ہیں۔ ماحول دوست توانائی اور سبز ٹیکنالوجی پر خاص توجہ ہے، لیکن خوشحال معیشت کا مطلب آسان زندگی نہیں۔ مہنگائی، رہائش کے اخراجات، بڑے شہروں میں گھر کی مشکل اور روزگار کا مقابلہ ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا مقامی اور غیر ملکی دونوں کو ہے۔ آسترس، اگر آپ سویڈن کو اپنے مستقبل کی منزل سمجھ رہے ہیں تو سب سے اہم سوال ویزا، تعلیم اور روزگار کے مواقع کے بارے میں ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی طلباء کے لیے راستہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے منظوری شدہ ادارے میں داخلہ، تعلیمی شرائط پوری کرنا اور رہائش و اخراجات کے لیے مالی ثبوت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں سویڈن انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس، ماحولیات،
ڈیزائن اور تحقیق جیسے شعبوں کے لیے مشہور ہے۔ بہت سے ماسٹرز پروگرام انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں، جس سے بین الاقوامی طلباء کو مواقع ملتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سویڈن سستا نہیں۔ ٹیوشن فیس، رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ اخراجات کا پہلے سے پلان ضروری ہے، جبکہ کچھ طلباء اسکالرشپ کے ذریعے اخراجات کم کرتے ہیں۔ روزگار کی بات کریں تو IT انجینئرنگ، ہیلتھ کیئر، گرین ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں مواقع ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف ڈگری کافی نہیں، زبان، تجربہ، مہارت اور سویڈش لیبر مارکیٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ ملازمتوں میں انگریزی کافی ہے، مگر سویڈش زبان سیکھنا روزمرہ زندگی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں امکانات بہتر بناتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے کام اور رہائش کی اجازت کے قوانین اہم ہیں، اس لیے سرکاری معلومات ضرور چیک کریں۔ کسی ایجنٹ پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ سویڈن کا خواب حقیقت بن سکتا ہے، لیکن یہ شارٹ کٹ نہیں۔ منصوبہ بندی، مالی تیاری، درست دستاویزات اور مہارت پر کام ضروری ہے۔ تو دوستو، سویڈن کا یہ سفر ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جہاں برف سے ڈھکے شمالی علاقے بھی ہیں، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات بھی، جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط معیشت بھی، اور ایک ایسا معاشرہ بھی جہاں سکون، برابری اور ذاتی آزادی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن سویڈن کی اصل کہانی صرف اس کی خوبصورتی نہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ایک ملک اپنی تاریخ کے مشکل دور سے نکل کر تعلیم، تحقیق، صنعت، ٹیکنالوجی اور سماجی نظام کے ذریعے خود کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں زندگی کے اپنے مسائل ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، سرد موسم آسان نہیں، اور ہر نئے آنے والے کے لیے کامیابی کی راہ آسان نہیں۔ لیکن پھر بھی سویڈن نے دنیا کو دکھایا کہ ترقی صرف بلند عمارتوں اور بڑی دولت کا نام نہیں، بلکہ ایسا معاشرہ بنانے کا نام بھی ہے جہاں انسان قدرت اور مستقبل تینوں کو ساتھ لے کر ساتھ سینے چلنے کی کوشش کی جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سویڈن آج بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہیں لوگ صرف سیاحت کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم، روزگار اور بہتر مستقبل کے لیے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی ملک کی اصل تصویر صرف سوشل میڈیا کی خوبصورت ویڈیوز سے نہیں بنتی۔ اسے سمجھنے کے لیے تاریخ، لوگوں کی زندگی، معیشت، مشکلات اور مواقع سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کو ان کی اصل کہانی کے ساتھ جاننا پسند ہے تو آوارہ سہیل ولاگز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی بار آپ کس ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، سیکھتے رہیے اور دنیا کو قریب سے دیکھتے رہیے۔